سنت آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف، فیضان حضور بحر العلوم، فیضان سرہند و بریلی جاری رہے گا، فرزان سرہند و بریلی، فیضان حضور بحر العلوم، مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیب الرحمان صاحب قادری۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، ہماری خوشبختی کہ ہمارے اسٹیج کی زینت بنے مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب ہزارویں دامت برکاتہم القدسیہ، اور ان کے ساتھ دیگر علماء بھی تشریف لائے۔ سب کو صمیم قلب سے جامعہ حاضی کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمامی احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، مقتدر علماء کرام، آج جامعہ مدینۃ العلم کا یہ سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور بخاری شریف کی آخری حدیث کے درس مبارک کی یہ تقریب سعید منعقد ہے۔ آپ نے درس حدیث سماعت فرمایا، جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث والتفسیر، یادگار اسلاف حضرت علامہ فضل سبحان قادری دامت برکاتہم العالیہ کا، اور یہاں پر مجھے معلوم ہے کہ کافی پروفیسرز، ایڈوکیٹس اور بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور دیگر شعبۂ زندگی سے بھی، اور وہ قبلہ استادوں کا یہ درس سن کے یہ اپنے اندر احساس محسوس کرتے ہیں کہ یار علم واقعی علم ہے، اور یہ ہونا چاہیے، پتہ چلے۔ آج جو ہم نے ڈگریوں کو سب کچھ سمجھ لیا نا، ڈگریاں اس طرح نہیں بولتی ہیں۔ میں نے اسکالرز کو بھی میں نے سنا، لیکن ہمارے جو اسکالرز ہیں ان کے سامنے وہ اسکالرز بالکل طفل مکتب لگتے ہیں۔ اور یہ علم کی قدر، مجھے کسی نے کہا آپ یہ عوامی جلسے میں درس حدیث کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا صرف علم کی عزت افزائی کے لیے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ علم کیا، یہ محض ٹیکنیکس کو، ٹیکنالوجیز کو، صنعتوں کو لوگوں نے علم سمجھ لیا۔ علم تو اصل میں انبیاء کی میراث کا نام ہے، اور یہ ہیں علم انبیاء کے وارث، یہ علماء ہیں۔ آپ نے پہلے ایک ہیرے کو سنا، اب نبی کریم علیہ السلام کے علم کے ایک اور وارث، علم اور علماء کی عزت اور وقار، پاکستان کے علماء کا فخر، بلکہ اہل سنت و جماعت کا فخر، مفتی اعظم پاکستان استاد العلماء جی شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے متعلق شاید ہر بندے کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ قریشی عباسی ہیں، ہاشمی عباسی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا خاندان مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے داغ کردار ہے، کردار بے داغ ہے۔ اور جہاں تک گفتار کا تعلق ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا یہ بندہ تول کر بولتا ہے شاید کوئی اور ہو۔ تو ہمارے لیے آج بڑی یہ فخر کی بات ہے۔ پہلے بھی آپ نے ایک بار یہ کرم فرمایا، صرف وہ عزت افزائی کے لیے یہاں پنجاب میں تشریف لائے، تو مجھے پیر سید کرامت علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مفتی صاحب وہ صرف عزت افزائی کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہمارے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے۔ تو آج یہ چونکہ یہ سارا یہ کام یہ بالواسطہ یہ ہوا، ہمارے مفتی اعظم پاکستان استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر اہل سنت و جماعت کا وہ صدیوں کا قرض چکانے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ، ان کے لخت جگر اور ان کے فیضان کے آگے قاسم، اور ان کے جانشین حضرت صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے توسل سے میں ان کا مشکور بھی ہوں، اور حقیقتاً بہت زیادہ خوشی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ادارے حقیقتاً مفتی صاحب کے ہیں، واللہ یہ علماء یہ سرپرستی کر رہے ہیں، جہاں پر جس فورم پر یہ
مدارس کو اور علماء کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. یہ سارے ادارے انہی کے ہیں، اور یہ آج انہوں نے اپنا بڑا پن اور سرپرستی فرماتے ہوئے یہاں پر آپ نے قدم بقدم رنجا فرمایا. ہم بجا طور پر آپ کے مشکور ہیں. اور اس میں ہمارے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ابوبکر صدیق صاحب، آپ کی بھی کاوشیں یقینی طور پر یہ قابل تحسین ہیں. اور یہاں پر کافی سارے علماء اور مشائخ تشریف لائے، اور جن اساتذہ نے پڑھایا، میں بحیثیت جامعہ کے خادم کے ان کا بھی مشکور ہوں. اگرچہ میں بھی کچھ یہ سنتا سناتا ہوں، لیکن یہ ادارے چلتے ہیں اساتذہ سے، علماء سے. یہ اوپر علماء یہ سرپرستی کرتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں اور طلباء پڑھتے ہیں. اسی کے مجموعے کا نام ادارہ ہے. یہ ماں سنگ و خشت کو ادارہ نہیں کہتے، مدرسہ نہیں کہتے، مدرسہ پڑھنے پڑھانے کا نام ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کو آگے حضور کی امت تک پہنچانے والے ہیں. ہم چونکہ بہت قیمتی وقت ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں زیادہ آپ کے اور قبلہ مفتی صاحب کے درمیان یہ حائل رہوں. اب جو کچھ بھی ارشاد فرمائیں گے مفتی صاحب، اور آپ کی تقریر کے اختتام کے فوراً بعد آپ ہی ہمارے طلباء کے سروں پر عزت کی یہ دستار، یہ جو امامہ فضیلت، یہ واقعتاً یہ فضیلت ہے. میں تو جب یہ دستار بندی ہوتی ہے نا، مجھے وہ آیا کریمہ ذہن میں گونجنے لگتی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس کی شان نکھرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بلند کرتا. اور یہ عزت کی اور رفعت کی یہ فضیلت ہے. یہ ڈگری نہیں ہے، ڈگری تو کاغذ کا نام ہوتا ہے. ہمارے ہاں سند ہوتی ہے. سند کا معنی کہ ہمارے علم کا رشتہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑا ہوا. اور یہ سارے اس علم کے قاسم اور اس میراث کے یہ تقسیم فرمانے والی شخصیات ہیں. اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کا سایہ اہل سنت و جماعت پہ ہمیشہ قائم رکھے، اور ان کے فیوض و برکات کو رب تعالیٰ تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے. اب قبلہ مفتی اعظم پاکستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین. الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، سید الرسل والنبیین، سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جامعہ مدینہ الاسلام جامعہ مدینہ العلم اور مرکز علم و عرفان کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود کیلانی صاحب، حضرت صاحبزادہ علامہ صفوت اللہ مجددی صاحب، استاذ الحدیث حضرت علامہ قاری اکرام اللہ کیلانی صاحب، صاحبزادہ محمد انعام اللہ کیلانی صاحب، استاذ الحدیث الشیخ السید عمر سلیم الحسینی صاحب، شیخ الحدیث
علامہ مفتی محمد احسان اللہ نقشبندی صاحب مفتی جامعہ اور شیخ الحدیث علامہ مفتی عبداللطیف جلالی مجددی صاحب اور بانی بحر العلوم حضرت مفتی محمد نواز نقشبندی صاحب، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب، میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے علامہ مفتی رفیع الرحمن نورانی صاحب اور گجرانوالہ کے علمی اور دینی محاذ پر متحرک اور محرک فاضل جواں حضرت علامہ مفتی ابو بکر صدیق صاحب، اسٹیج پر موجود لائق صد اکرامات و تکریمات حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، خطباء ملت، مشائخ اعظام، اور جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے کے دیگر طبقات کے معززین، اہل صنعت و تجارت اور وکلاء اور پروفیسرز، ٹیچرز، دیگر اہل فکر و نظر، اہل علم و دانش، اور آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے حضرات علماء کرام اور میرے عزیز طالبان علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سارے دائیں بائیں علم کے آفتاب و ماہتاب ہیں، کواکب و نجوم ہیں، اس خطے میں ذوفشاں ہیں اور یہ ہمارے سب محسن ہیں۔ میں طالب علم ہوں اور آپ بھی طالبان علم ہیں، اس لیے ہم پیٹی بھائی ہیں۔ میں آپ سے مکالمہ کروں گا اور نعرے نہیں لگانا، صرف غور سے، توجہ سے میری گزارشات کو سننا۔ ایک تو یہ کہ آج آپ یہ مسند فضیلت پر فائز ہوئے، اس کی روح کیا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ یونیورسٹیوں میں بھی کانووکیشن ہوتا ہے، جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے، وہاں بھی شہادات اور مختلف شعبہ جات کی ڈگریز ایوارڈ کی جاتی ہیں اور آپ کو بھی سند دی جاتی ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یونیورسٹیز میں یہاں سے لے کر امریکہ تک جہاں بھی کوئی پڑھے، جو ڈگریز ایوارڈ کی جاتی ہیں وہ طلب معاش کا لائسنس ہوتا ہے۔ اس لیے میں کراچی یونیورسٹی کو روز کراس کرتا ہوں اپنے دارالعلوم جاتے ہوئے، اور جب کانووکیشن ہوتا ہے تو باہر طلباء کے بینر آویزاں ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے، یعنی وہ ڈگری ان کے پاس روزگار کا لائسنس ہے، تو اگر اس پر روزگار مل جائے تو ڈگری کارآمد ہے، اور روزگار نہ ملے تو ڈگری کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔
مگر آپ کو جو یہاں سند دی جاتی ہے یہ وہ ڈگری نہیں ہے، یہ وہ شہادہ نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ الاسناد من الدین وَإِلَّا قَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ۔ سند دین کی اساس ہے، سند دین کی بنیاد ہے، سند کی پابندی لازم ہے۔ اس کو اٹھا لیا جائے تو پھر جس کے منہ میں جو آئے گا بکتا پھرے گا، دین بازی چاہے اطفال بن جائے گا۔ اس لیے دین میں سند لازم ہے، مگر سند وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، سند یہ ہے کہ آپ نے اپنے شیخ سے پڑھا، انہوں نے اپنے شیخ سے پڑھا، انہوں نے اپنے شیخ سے پڑھا، اور 1450 سال کا علمی اور فکری سفر طے کرتے ہوئے کڑی بکڑی، سلسلہ بسلسلہ، شیخ بشیخ، استاذ باستاذ آپ کا سلسلہ پہلے صحابی رسول تک پہنچتا ہے اور پھر تاجدار کائنات تک پہنچتا ہے۔ آپ کی سند کے معنی یہ ہیں کہ جب آپ کا استاذ، آپ کا شیخ تکمیل کے بعد آپ کو اجازت روایت حدیث دے دے تو آپ بالواسطہ معلم کائنات، تاجدار کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ لیکن تب بنیں گے کہ آپ کی سند کی لڑی اور سند کی کڑی میں کوئی کڑا گم نہ ہو جائے۔ گم ہو جائے تو کہتے ہیں حدیث منقطع ہے۔ اب اس کی نسبت تاجدار کائنات سے نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کے لیے یہ وہ یونیورسٹیوں کی ڈگریاں دنیا میں کام آئیں گی، دنیا میں کام نہ آئیں تو کاغذ کا ایک بے قیمت ٹکڑا ہوگا۔ آپ کی سند دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے آپ کو اپنی سند کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایک بائنڈنگ لگا دی کہ میری بات کمیونیکیٹ کرنی ہو تو سند کی اتھینٹسٹی کے ساتھ کی جائے گی اور مانی جائے گی، ورنہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ومن قال فی القرآن برأیہ، جو قرآن میں اپنی رائے سے بات کرے، جو قرآن کے معنی اور مطالب کو اپنی ذہنی اپج سے بیان کرے تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے آج کے دور کے جو آپ کو چیلنجز ہیں، آج کے دور کے جو آپ کو فتنے ہیں، وہ آپ کو جاننا ضروری ہیں۔ امام بخاری نے جب آپ کو مکتب حدیث میں داخل کیا تو آغاز کیا باب بدء الوحی، کہ وحی کا آغاز کب ہوا؟ وہ علم جو رب کائنات سے تاجدار کائنات کو عطا ہوا، اس کا آغاز غار حرا سے کب ہوا؟ اور پھر پورے حدیث احادیث کی علمی اور فکری سیاحت کے بعد، مطالعے کے بعد، آخری حدیث میں
آپ کو ایک پیغام دیتے چلے گئے کہ آپ کے لیے چیلنج کیا ہوں گے۔ آخری حدیث کیا ہے کہ باب قول اللہ عز وجل وَنَدَوْ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اس لیے کہ قدیم زمانے تک جو پہلے اقلیت پرست تھے وہ معتزلہ کا فرقہ تھا، معتزلہ کا طبقہ تھا، وہ پہلا گروہ تھا کہ جو وحی کے معانی کے تعین میں عقل کو دخل دیتا تھا اور عقل کو امام بناتا تھا۔ لہذا وہ چیلنج جو امام بخاری کو آخری حدیث لکھتے ہوئے نظر آیا، یہ ان کی کرامت تھی کہ وہ آج چیلنج ہمارے سامنے پوری قامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس حدیث میں کیا پیغام دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے، اور یہ کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا۔ یہ حدیث قرآن کی آیت، تو اس پر معتزلہ نے پہلے کلام کیا کہ اعمال تو عرض ہیں، عرض کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، عرض جوہر کے ساتھ قائم ہے، عمل صاحب عمل کے ساتھ قائم ہے۔ جب اعمال کا خارج میں کوئی محسوس، مبصر اور مشاہد وجود نہیں ہے تو تولا کس چیز کو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں اللہ اپنے علم کی بنیاد پر جنتیوں کو جنت میں لے جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں لے جائے گا، کسی ترازو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہماری نماز کا یہاں کوئی الگ وجود ہے کہ دکھایا جائے؟ آپ روزے رکھتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ درود پڑھتے ہیں، آپ تسبیح پڑھتے ہیں، آپ صدقات دیتے ہیں، تو ان کا کوئی ایکسٹرنل ایگزسٹنس یا ہماری ذات سے اگر ڈیٹیچ کر دیں کہ الگ کر کے کوئی وجود ہے ہی نہیں، تو انہوں نے عقل کی بنیاد پر اعتراض کیا کہ یہ صرف ایک استعارہ ہے، ایک مجاز ہے، ورنہ حقیقت میں نہ تولنے کی کوئی شے ہوگی نہ تولا جائے گا۔ آج بھی اگر عقلی انسان سے کہیں تو کہے گا بھائی یہ بات تو بڑی اپیل کرتی ہے۔ تو امام بخاری نے کہا کہ عقل کسی حد تک ہم رہنما ہے، لیکن عقل ہادی کامل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے منزل کو پانا ہے تو عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ تو امام بخاری نے کہا چلتے ہوئے کہ پھر تم بدل وحی کی طرف چلے جاؤ کہ ہدایت کا منبع وحی ربانی ہے، اور تمہاری عقل عیار میں آئے یا نہ آئے، خالق عقل نے جب کہہ دیا کہ والوزن یومئذ الحق، تو وزن ہوگا، قطعی طور پر ہوگا، یقینی طور پر ہوگا۔ علماء نے، محدثین نے توجیحات کی، تاویلات کی، اس میں سر دست ہم نہیں پڑھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے رب نے کہہ دیا کہ تولا جائے گا تو پھر تولا جائے گا۔ کیوں کہ آج کی انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹس بھی ہیں، تو آج کا جدید فلسفہ قانون یہ ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ انصاف ہو رہا ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ اور غالب نے کہا تھا کہ ناحق فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جاتے ہیں اسد،
آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ تو عقل کے سوال یہ ہوتے ہیں. اس لیے جب اللہ نے کہہ دیا کہ تولا جائے گا تو پھر امام بخاری نے کہا کہ اعمال کو تولا جائے گا. اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی، وہ قیامت کے دن معلوم ہو جائے گی. لیکن تاجدار کائنات نے کہہ دیا تو تولا جائے گا. ضرور 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 یقیناً قطعاً تولا جائے گا. اگر آپ عقل کو ہادی بنائیں تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ جو آنکھ کا کیمرہ ہے یہ تو مادی چیزوں کو، میٹیریل چیزوں کو عکس بنا کر، ریفلیکٹ کر کے آپ کی آنکھوں میں جذب کرتے ہیں اور پھر ایک مشخص وجود آپ کو نظر آتا ہے. لہذا یہ ابھی معراج کا مہینہ ہے تو یہ جو کہا گیا ہے کہ معراج کے موقع پر تاجدار کائنات نے تجلیات باری تعالیٰ کا دیدار کیا، تو اللہ کی ذات تو میٹیریل ہے، اللہ کی ذات تو مجرد ہے، اللہ کی ذات کا تو کوئی تشخص اس طرح نہیں ہے. تو پھر اس کو کیسے یہ آنکھ دیکھے گی؟ تو عقل میں نہیں آتا. یہ چیلنج تب بھی ہے. چنانچہ جو منکرین معراج جسمانی ہیں انہوں نے اسی بات کو دلیل بنایا. انہوں نے کہا کہ نبوت کی دلیل ہم کہتے ہیں معجزہ ہوتا ہے. معجزہ اسے کہتے ہیں کہ مدعی نبوت کے ہاتھ پر ایسی چیز صادر ہو جائے، اس کی ذات سے ایسی چیز صادر ہو جائے جس کا مقابلہ کرنے سے پوری انسانیت عاجز آ جائے. معجزے کا لفظ قرآن میں نہیں آیا. احادیث میں کتاب المعجزات یا باب المعجزات آیا ہے، معجزے کا لفظ نہیں آیا. قرآن کریم میں معجزے کے لیے آیت کا لفظ آیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ ہم نے موسیٰ کو 9 کھلے معجزات عطا کیے. کیونکہ آیت کے معنی علامت ہے، آیت کے معنی نشانی ہے، آیت کے معنی دلیل ہے. تو معجزہ نبوت کی حقانیت و صداقت کی قطعی دلیل ہوتا ہے. اور اسی لیے کسی نبی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 9 ملے، کسی کو کم ملے، کسی کو زیادہ ملے، لیکن اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس کا ایک سینٹنس، ایک جملہ، ایک آیت ہے. تو اس کے معنی ہے کہ قرآن کریم کی 6236 آیت میرے آقا کے 6236 معجزات ہیں. اور اس لیے سر سید نے یہ کہا کہ لا آف نیچر، سر سید غلام احمد پرویز آج غامدی صاحب ہیں اور کئی گزرے ہیں اور آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لا آف نیچر ہے، یہ جو قانون قدرت ہے، یہ ان چینجیبل ہے، یہ ناقابل تغیر و تبدل ہے. لہذا جب یہ ان چینجیبل ہے، ناقابل تغیر و تبدل ہے، تو یہ بریک نہیں ہو سکتا، یہ ٹوٹ نہیں سکتا. اور معجزہ تو کہتے ہیں کہ خارق عادت کو، یعنی جو روٹین کو یا اس عالم اسباب کو جو سبب اور مسبب، علت اور معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کے رشتے پر قائم ہے، تو سر سید کہتے ہیں کہ یہ نہیں ٹوٹ سکتا، یہ نہیں ٹوٹ سکتا. تو پھر معجزہ معراج ہو، معجزہ شق القمر ہو، وہ کہتے ہیں کہ عقل میں یہ نہیں آتا، اس کو نہیں مانا جا سکتا، لا آف نیچر کے یہ خلاف ہے. لیکن سر سید نے لکھا کہ اگر 30 حدیثوں سے بھی معجزہ معراج ثابت ہو جائے
اور جرح و تعدیل کے معیار پر وہ حدیث صحیح بھی قرار پائے تو ہم رد کر دیں گے. ہم کہیں گے کہ راوی کو سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں معجزے کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی. معجزہ تو ہے ہی وہی جو قانون فطرت کو توڑ دے، چیر کے رکھ دے، اس کو خرق کر دے، بریک کر دے، وہ معجزہ ہے. اس لیے کہ تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ نظام فطرت ہے جس کو انگریزی میں یونیورس کہتے ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس کہتے ہیں، تو یہ عالم اسباب میں چل رہا ہے. لیکن معجزہ خارق عادت ہے اور وہ اسباب سے ماورا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اسباب کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. ہم کہتے ہیں کہ فطرت اور قوانین فطرت اس کائنات پر حاکم ہیں لیکن فاطر پر حاکم نہیں ہیں. سمجھ آ رہی؟ فاطر کے معنی خالق. خالق فطرت پر یہ فطرت حاکم نہیں ہے. مثال کے طور پر لا آف نیچر یہ ہے، قانون فطرت یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط سے، مادہ و نر کے اختلاط سے نسل پیدا ہوتی ہے، توالد و تناسل ہوتا ہے. آج ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ نر اور مادہ کا تصور جو ہے یہ درختوں میں بھی موجود ہے. ہمارے یہاں کراچی سے آگے بدین میں، ٹھٹھا میں یہ پپیتے کے باغات ہیں. تو پپیتے کے پورے کھیت میں سب پر پھل لگے گا مگر ایک بغیر پھل کے ہوگا. کہتے ہیں یہ نر ہے، اس پر پھل نہیں ہے لیکن اس کی تاثیر سے باقی درختوں پر پھل لگتا ہے. اسی طرح سے توالد و تناسل مرد و زن کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ سنت الہیہ جاریہ مستمرہ یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر، حضرت حوا کو کسی عورت کے واسطے کے بغیر، حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں واسطوں کے بغیر پیدا کر کے بتا دیا کہ اس کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے. یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے انسانیت کو از آدم تا ایندم اس قانون کے مطابق جاری رکھا. مگر وہ چاہتا تو ایک امر کن سے اگر آج 7 ارب انسان ہے، کل 70 ارب ہوں گے، وہ کن فرما دے تو 70 ارب بالکل ریڈی میڈ کامل انسان کھڑے ہو جاتے. تو اس لیے اس کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے. یہ بنیادی دین کا اصول آپ کو ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے. سائنسدانوں نے یہ کہا کہ ایک زندہ انسان کے یا ذی حیات کے وجود کے ایک سیل یا خلیے سے دوسرا وجود پیدا کیا جا سکتا ہے. 2-3 دہائیاں پہلے انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھیڑ کے ایک سیل سے، خلیے سے انہوں نے بچہ پیدا کیا اور اس کا نام ڈولی رکھا. ہم سے لوگوں نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ سائنسدانوں کا یہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جس مقام تک تمہاری فکر 14 صدیوں کا سفر طے کر کے پہنچی، قرآن نے وہ مقام روز اول سے بتا دیا تھا. اور یہ بتایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے اس اللہ سے ڈرتے رہا کرو، پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک جان، ایک ہستی آدم سے اس کا زوج بنایا. اب لوگ اردو میں کہتے ہیں بیوی کو زوجہ،
اصل میں یہ زوج کامن جنڈر ہے، اس کا اطلاق مرد پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق عورت پر بھی ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کہ مرد اور عورت ایک رشتہ نکاح میں ملتے ہیں تو زوج بنتا ہے، جوڑا بنتا ہے، آپ کی انگریزی اصطلاح میں کپل بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی آدم کے وجود سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ تو اگر تم آج کہتے ہو کہ ایک ذی حیات کے سیل سے دوسرا ذی حیات پیدا کیا جا سکتا ہے تو ہمارے رب نے تو ابتدائے آفرینش میں یہ پیدا کر کے دکھا دیا۔ اس لیے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آج کے چیلنجز اقلیت کے چیلنجز ہیں اور سیکولرزم اور لبرلزم کے چیلنجز ہیں، اور امام بخاری نے ہمیں اسی طرف متوجہ کیا ہے۔ سیکولرزم کے معنی ہیں لادینیت اور لبرلزم کے معنی ہیں کہ آزاد روی، یعنی لبرلزم کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہیں مطلب کہ وہ اللہ کہتے ہیں ہم اللہ کے منکر ہیں، قولاً اللہ کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ڈالر کے نوٹ پہ چھپا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ اور امریکن پریزیڈنٹ جب اپنی قوم کو اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کرتا ہے تو آخر میں کہتے ہیں کہ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس امریکہ۔ سو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو نظام سے خارج کر دیا، انہوں نے اللہ کی حاکمیت کا انکار کر دیا کہ ہم گاڈ تو کہتے رہیں گے لیکن ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارے حق میں خیر کیا ہے، ہمارے حق میں شر کیا ہے۔ اپنی کلیکٹیو وزڈم یعنی اجتماعی دانش یا میجارٹی وزڈم یعنی اکثری دانش جمہوریت سے طے کریں گے کہ کون سی بات جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے۔ چنانچہ ان کے کلیکٹیو وزڈم نے یہ بتایا کہ سور کھا سکتے ہو، شراب پی سکتے ہو، اور بتایا کہ جوا کھیل سکتے ہو، ہم جنس پرستی کر سکتے ہو، اور وہاں قانوناً ہو رہا ہے، زنا بالرضا جائز ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اگر 7 ارب انسان آج یک زبان ہو کر یہ کہہ دیں کہ زنا حلال ہے تو حلال نہیں ہو سکتا، اگر 7 ارب انسان مل کر یک آواز ہو کر کہہ دیں کہ خنزیر حلال ہے تو حلال نہیں ہو سکتا۔ لہذا انسان کو دانش، عقل، وزڈم، لیگیسی اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ تم اس کو استعمال کر کے وحی ربانی کی حکمتوں کو جانو، ان حکمتوں کو سمجھو، ان حکمتوں پر عمل کرو۔ اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس کے ذریعے تم وحی ربانی کو چیلنج کرو۔ سو آج جو چیلنج ہے وہ یہ ہے، لبرلزم کے معنی کیا ہے کہ ٹوٹل پرمیسونیس، اباحت کلی، کہ جو ہمارا دل چاہے وہ مباح ہے، ہم کر سکتے ہیں، اور اس کو انہوں نے ایک مذہب اور عقیدے کا درجہ دے دیا ہے۔ سیکولرزم کے معنی ہم لادینیت کرتے ہیں، اور یہ لادینیت جو ہے آپ کی منطق کے اعتبار سے ایک بشرط شے ہوتا ہے، ایک بشرط لا شے ہوتا ہے، ایک لا بشرط شے۔ جو تصور کی آپ بحث پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے، اب وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جب ہم سیکولرزم کہتے ہیں تو ہماری مراد لا بشرط شے ہے کہ ہمارا کلیکٹیو سسٹم، ہمارا نظم اجتماعی، ہماری ریاست و حکومت مذہب میں پارٹی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کی 2nd امینڈمنٹ دوسری ترمیم ہے، دا کانگریس شل میک نو لا ٹو اسٹیبلش اے ریلیجن، کہ کانگریس کسی خاص مذہب کی حمایت کے لیے
کوئی قانون نہیں بنائے گی۔ تو ہم یہ ان کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے تمہارا، اور تمہارا سیکولرزم بشرط لاشے کے معنی میں ہے کہ ہمیں مذہب کی نفی چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بشرط شے کے معنی میں ہے کہ ہمیں مذہب کی حاکمیت چاہیے، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ جسم اللہ کی پروڈکٹ ہے، اور جب اللہ کی خلق ہے اور تخلیق ہے تو اس پر آپ کی مرضی نہیں چلے گی، پیدا کرنے والے کی مرضی چلے گی۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے، اور جتنے چیلنجز آپ کو آج اس کے دور میں پیش ہیں وہ اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ڈاکٹر سے ایڈریس کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ لوگ بھی ہیومن انجینئر ہو، مگر آپ میکینیکل انجینئر ہو۔ آپ کیا کرتے ہو کہ ہماری جو ہیومن باڈی ہے اس کو آپ فنکشنل رکھیں، فعال رکھیں، ورکنگ کنڈیشن میں رکھیں۔ کوئی عضو خراب ہو گیا ہو تو ریپیئر ہو سکتا ہے تو ریپیئر کریں، ریپلیس ہو سکتا ہے تو ریپلیس کر دیں۔ اگر وہ پوری باڈی اسٹرکچر کو ڈیمیج کرتا ہو تو کاٹ کر پھینک دیں، کیونکہ ایک کارخانے میں جو میکینیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ مینٹیننس کرتا ہے، نٹ بولٹ کس کے رکھتا ہے، آئلنگ گریسنگ کرتا ہے تاکہ وہ مشینری ورکنگ کنڈیشن میں ہو۔ مگر میں نے کہا کہ اللہ کے نبی پروڈکشن انجینئر ہیں، کیونکہ اگر کسی کارخانے کی مشینری ورکنگ کنڈیشن میں ہو، فعال ہو، لیکن پروڈکشن نہ دے تو کوئی کارخاندار اس کو پالے گا، اس کو رکھے گا؟ تو اس لیے میں نے کہا اچھا پھر سائنس کہاں سے آتی ہے جہاں سے پروڈکٹ آئے؟ میں اخباروں میں پڑھتا ہوں، اور اسی لیے آج کل تو یہ موبائل، آپ کا کراس پین ہو، آپ کی گھڑی ہو، فریج ہو، کار ہو، ٹیلی ویژن ہو، جو بھی آئے تو مشین آتی ہے اور ایک بکلیٹ آتی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، اور حالانکہ انگریزی میں ہے لیکن آپریٹ نہیں کر سکتے۔ تو میں اخبارات میں پڑھتا ہوں کہ جرمنی سے، جاپان سے، امریکہ سے انجینئر آئے ہیں اور وہ پرفارم کر کے دکھائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ تمہاری مشینری جہاں سے آتی ہے، تمہارے ایکسپرٹ وہاں سے آتے ہیں، ہمارا قرآن جہاں سے آیا ہے اس کے ایکسپرٹ وہیں سے آئیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جلیلہ یہ ہے کہ اس نے ہدایت کے لیے کتاب نازل کی۔ یہ کتاب نور ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اگر وہ اس بات پر قادر تھا کہ آپ صبح اٹھتے تو آپ کے سرانے ایک کتاب رکھی ہوتی، مگر انسان کہتے کہ کتاب تو بہت اچھی ہے، اس میں پرنسپلز تو بہت اچھے ہیں، اس میں قوانین احکام تو بہت اچھے ہیں، لیکن کیا کریں کہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، عذر پیش کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کتاب بھیجی وہاں صاحب کتاب بھی بھیج دیا۔ فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور نبوت آیا، ایک کتاب ہدایت آئی۔ اگرچہ یہ کتاب نور ہے، اگرچہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن کتاب کو بعد میں رکھا، نور نبوت کو پہلے رکھا۔ یہ بتا دیا کہ اس کتاب سے ہدایت اس کو ملے گی جو نور نبوت مصطفیٰ کی روشنی میں پڑے گا، ورنہ یہی کتاب ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سے اسے پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں جو نبوت سے رشتہ توڑ دیتے ہیں
اور بہت سے پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں جو نبوت سے رشتہ جوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بنیادی بات ہے۔ آج جتنے چیلنجز ہیں، آج ہو کیا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کتاب کا رشتہ صاحب کتاب سے اور متعلم کتاب کا رشتہ معلم کتاب سے توڑ دیا جائے۔ تو اگر کتاب کافی ہو تو میرا آپ سے سوال ہے کہ امریکہ میں، یورپ میں، جاپان میں، چین میں کتابیں تو انگریزی میں ہیں، ان کی زبان بھی انگریزی ہے یا رشین ہے یا چائنیز ہے یا جرمن ہے یا ڈینش ہے یا فرینچ ہے یا نارویجن ہے، تو پھر یونیورسٹیوں کو بند کر دیں، استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان کا اپنا کنسنسس یہ بتاتا ہے کہ کتاب فیضان علم کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ صاحب کتاب کے مکتب میں بیٹھ کر اسے پڑھا نہ جائے۔ اس لیے یہ بنیادی فکر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ میرے آقا نے پہلے بتا دیا تھا۔ پرویز نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ کافی ہے بابا، کتاب اللہ آ گئی تو اور کیا چاہیے۔ تو میں ایک مرتبہ گورنمنٹ نیشنل کالج مینجمنٹ میں جو گورنر ہاؤس لاہور کے پاس ہے، جہاں آپ کے گریڈ 20 کے بیوروکریٹس ڈی سی اور دوسرے تیسرے ٹریننگ پاتے ہیں، تو ہمیں بلاتے ہیں لیکچر کے لیے، پھر کوشچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے۔ جب کوشچن آنسر کا سیشن آیا تو وہ تو اپنے آپ کو بڑے فلسفی سمجھتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے CSS کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب حدیث کا تو کوئی ضعیف ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، تو یہ اختلافی ہے۔ تو ایک اتھینٹک چیز ہمارے پاس قرآن ہے، تو کیوں نہ ہم قرآن پر جمع ہو جائیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ آپ کی بات دماغ کو تو لگتی ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج کی رات آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا، یا آپ صبح جاگ کر اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی اسکرپچر، کوئی نوشتہ رکھا ہوا تھا؟ تو میں نے کہا کہ پھر حضور والا، اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابی کا قول معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا؟ اس لیے آج جو صحابہ کو ہدف بنایا جاتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے علم کا رشتہ، شاگردی کا رشتہ تاجدار کائنات سے سلسلہ بسلسلہ جا کر پہلے کہاں پہنچتا ہے؟ صحابہ تک، اور پھر تاجدار کائنات تک پہنچتا ہے۔ تو صحابہ پہلی کڑی ہے، اور اگر پہلی کڑی کو ڈیمیج کر دیا جائے، پہلی کڑی کو مشتبہ کر دیا جائے، اگر پہلی کڑی کو غیر معتبر مانا جائے تو پھر دین کی صداقت کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اس کے پیچھے جو فتنہ ہے، اس کے پیچھے جو سازش ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ، کہ میں اللہ کی رسول کی بزم میں بیٹھا ہوتا تو جو حضور فرماتے میں لکھ لیتا، نوٹس لیتا تھا۔ پھر مجھے کوئی سمجھدار لوگوں نے بتایا کہ بھائی ان نبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ نبی بشر ہے، کبھی غضب میں بات کرتے ہیں، کبھی رضا میں بات کرتے ہیں، کبھی کیفیت جمال ہوتی ہے، کبھی کیفیت جلال ہوتی ہے۔ ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بات لکھ دیا کرو۔ فَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ إِلَىٰ فِيهِ،
اپنی انگشت مبارک سے دہن مبارک تک، زبان مبارک تک اشارہ کر کے فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں ہوتا۔ ٹائم کم ہے، باتیں سنو۔ تو فتنے یہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس قوم کی زبان دے کر بھیجا۔ لسان کے دو معنی ہیں، ایک ڈکشن، لنگوسٹک، بولی، زبان، اور ایک لسان کے معنی ہے آلہ اظہار ما فی الضمیر۔ تو اس کے معنی ہیں کہ جو نبی جس دور میں آیا اس کو اللہ نے یہ ایکسپرٹیز دی، یہ مہارت دی کہ اپنے دور کے انسانوں کا جو انٹیلیجنشیا لیول تھا، ذہنی سطح تھی، جو ٹرمینالوجی تھی، جو مصطلحات تھیں، اس میں اس نے کلام کیا۔ تو جن انبیاء کو محدود زمانوں کے لیے آنا تھا ان کے لیے محدود قابلیت رکھی، اور جس کو قیامت تک کے لیے آنا تھا اس کے لیے لامحدود قابلیت رکھی۔ اس لیے آپ وراثت نبوت کے امین ہیں۔ تو آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اپنے دور کے انسانوں کا جو انٹیلیجنشیا لیول ہے، ذہنی سطح ہے، وہ ٹرمینالوجی یا اصطلاحات ہیں کمیونیکیشن کے لیے، تبادلہ خیال کے لیے، اس کو بھی جاننا، سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ میں ہر جگہ بتاتا ہوں کہ ابھی میں کچھ عرصہ پہلے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں گیا، وہاں انہوں نے پوری ریاست کے خطباء کے لیے ٹریننگ سیشن رکھا تھا، سارے ڈین، پروفیسر، وی سی موجود تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں نے ایک مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے، مارکیٹنگ سائنٹسٹ سے پوچھا کہ آپ جو کسی پروڈکٹ کا ایڈ بناتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ بناتے ہیں، اشتہار بناتے ہیں، آڈیو ویژول بناتے ہیں، تو آپ کی سائنس کیا ہوتی ہے، کیا فلسفی اس کے پیچھے ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے پیچھے ہمارا فلسفہ یہ ہوتا ہے، ہم اشتہار اس طرح بناتے ہیں کہ جو یہ نہیں کہتے کہ اللہ تیرا بھلا کرے یہ چیز خرید لے، یہ نہیں کہتے، بلکہ فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذہن میں یہ بات بٹھاتے ہیں اگر تم نے یہ چیز نہ خریدی تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، یہ تمہارے فائدے میں ہے۔ تو پھر ہم اسلام کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں۔ یہ ذمہ داری خالق کے سامنے اور خلق کے سامنے ہم نے خود قبول کی ہے، ہم نے خود ذمہ لیا ہے۔ تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ آج کے انسان کو بتائیں کہ یہ جو اسلام کی شکل میں نعمت ہے، ضابطۂ حیات ہے، اس کو تم نے نہ اپنایا تو تم برباد ہو جاؤ گے، یہ تمہارے فائدے میں ہے۔ ہم پر احسان نہیں ہے، رب پر بھی احسان نہیں ہے، اس میں تمہاری نجات کا سامان ہے۔ تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا؟ آج کا خطیب کہہ دیتا ہے کہ دعائیں پڑھ دیتے ہیں، کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں کہ واہ واہ کرو، نعرے لگاؤ، یہ کرو، یہ نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے کمیونیکیشن، ابلاغ۔ آپ کا کام ہے کہ اپنے مخاطب کے ذہن میں اور دل میں اتر جانا۔
کہ از دل خیزد بر دل ریزد، وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو ہمارا کام یہ ہے، ہمارا کام خطابت میں ٹانٹ نہیں کرنا، طنز نہیں کرنا، تعریض نہیں کرنی، کسی کی توہین نہیں کرنی، کسی کی انسلٹ نہیں کرنی۔ اگر ہم اپنی خطابت سے، اپنی تقریر سے، اپنے درس سے اپنے آقا کو ایک کامل امتی دے دیں تو یہ ہماری نجات کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ کی ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا، میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام اگر کوئی اچھا سا ماڈل ہوتا، مجسمہ ہوتا، تو ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے اور محتمم اعلیٰ نے ایک جگہ سجایا ہوتا، اور کوئی آتا کہ میں اسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کہتے حضور آئیے دیکھ لیجئے۔ ایسا کچھ ہے؟ تو اسلام کا بھی خارج میں وجود نہیں ہے کہ آپ دنیا کو دکھائیں کہ یہ اسلام ہے، تو پھر دنیا اسلام کو جانیں گی تو میری پریکٹس سے جانیں گی، میرے وجود سے جانیں گی، میرے قول و فعل سے جانیں گی، آپ کے قول و فعل سے جانیں گی، آپ کے قول و فعل سے جانیں گی، آپ کے قول و فعل سے جانیں گی۔ تو اگر ہمارے دامن پر کوئی جھول ہوگا، ہمارے دامن پر کوئی داغ دھبا ہوگا تو کہیں گے اسلام داغدار ہے۔ اور اگر ہمارا دامن ایمان و عمل شفاف ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اٹریکٹیو ہوگا، پرکشش ہوگا تو کہیں گے اسلام بڑا خوبصورت ہے۔ تو پھر ہم اسلام کی آبرو ہیں، آپ اسلام کی عزت ہیں، آپ اسلام کا وقار ہیں، آپ پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ اسلام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ اسلام کے نمائندہ ہیں۔ ہمارا حال کے کیٹ اسٹیون پاپ سنگر تھا، اس کا نام یوسف اسلام رکھا گیا۔ اس نے گورا تھا وہ، تو تبلیغ کی، جرمنی میں گیا، ایک کرسچن کو موٹیویٹ کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک سال کے بعد گیا کہ اپنے نو مسلم بھائی کی خبر لوں، تو دیکھا کہ وہ پھر عیسائی ہے۔ اس نے کہا بھئی آپ کو تو میں نے کلمہ پڑھایا تھا، آپ تو مسلمان ہو گئے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کیٹ، آپ نے مجھے قرآن اور سیرت مصطفیٰ کا اسلام پڑھایا تھا، اس کو پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا، لیکن جب چلتے پھرتے مسلمان کو دیکھا تو پلٹ کر عیسائی ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو اپنی ذمہ داری؟ سو یہ مسئلہ ہے، ہم جواب دہ ہیں اللہ کے حضور۔ یہ سوچنا ہوگا مجھے اور آپ کو کہ اگر اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوں گے، ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو وارث علوم نبوت کہتے رہے، تو کیا اس وراثت کو امانت سے، دیانت سے ہم نے ادا کیا؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اور آخری سوال یہ کہ جو ہمارے نوجوان آج فارغ ہوئے ہیں، اگر انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ یہ علم میں کامل ہو گئے تو پھر انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ علم میں کمال کیا ہے کہ جتنا آپ علم کے سمندر میں غوطہ لگاتے جائیں، جتنا آگے بڑھیں، آپ کی طلب اور پیاس اور بھوک بڑھتی چلی جائے، آپ کو اپنے جہل کا احساس ہوتا چلا جائے۔ اس لیے تو فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو۔
لہذا آج سے آپ نے علم کا آغاز کرنا ہے. آپ نے جو خطابت کرنی ہے، آج کل بہت بیماری ہو گئی ہے، اگر کوئی پاپولر خطیب ہے تو اس کے نقل کریں گے، اگر اس نے کسی مرحلے پر اینک سیدھی کی ہے تو یہ حضرت بھی کریں گے، اگر کہیں مونچھوں کو ہاتھ لگایا ہے تو یہ بھی کریں گے، ٹیشو پیپر سے صاف کیا ہے تو وہ بھی کریں گے. بھائی اللہ نے آپ کو اوریجنیٹ کیا ہے، آپ میں سے ہر ایک میں انفرادیت پیدا کی ہے. آپ کا اپنا اسٹائل ہونا چاہیے، آپ کو اپنے اسٹائل سے جاننا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو منہ سے جھاگ چھوٹ رہا ہوتا ہے اور پیچھے ایکو کا میوزک لگایا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ پلے پڑے یا نہ پڑے، یہ میرے آقا کی خطابت نہیں تھی. میرے آقا کی خطابت کیا تھی کہ کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامن فصلاً یفہمہ کل من سمعہ. کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات جب بولتے، کلام فرماتے تو موتیوں کی لڑی کی طرح ایک ایک لفظ جدا جدا سمجھ میں آتا اور جو سنتا اس کو سمجھ جاتا. مجھے آپ بتائیں کہ تاریخ انسانیت میں کوئی اور ایسا فرد ہے تاجدار کائنات کے سوا کہ آپ کی پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں جو لفظ آپ کی زبان سے نکلا وہ آج محفوظ ہے؟ تو اگر آپ کا ایک ایک لفظ جدا سمجھ میں نہ آتا تو محفوظ رہتا. اس لیے آپ دھاک بٹھانے کو اپنی معراج نہ بنائیں، آپ ابلاغ کو، کمیونیکیشن کو، پیغام رسانی کو اپنی معراج بنائیں، اپنا مقصود بنائیں اور آپ اپنے مطالعے کو جاری رکھیں. آپ آج سے ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن، حرفاً حرفاً، لفظاً لفظاً، آیتاً آیتاً، سورتاً سورتاً آپ اس کو پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، کتب حدیث پڑھیں، کتاب فقہ پڑھیں. یہ موبائل کی بیماری آ گئی ہے، رمضان ہوتا ہے تو پورے پاکستان سے ٹیلی فون آتے ہیں باہر سے، یہ فلاں مسئلہ ہو گیا، کیا جواب ہے؟ ہم کہتے ہیں بابا فلاں کتاب کھول دو. تو اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ بھئی کتاب کو پہلے تلاش کریں، کتاب کو پہلے پڑھیں، اگر آپ کو فہم میں کوئی دشواری ہو تو پھر رابطہ کریں. اس لیے آپ ایزی گوئنگ ہو گئے ہیں، سہل پسند ہو گئے ہیں. دین تو مشکل پسندی کا نام ہے، دین تو مشاکل مصائب کا سامنا کرنے کا نام ہے، مشقت و ریاضت کا نام ہے. آخری بات، ایک طالب علم میری طرح، آپ کی طرح، کسی نے بتایا کہ حضرت خضر سے ملاقات ہو جائے تو علم لدنی مل جاتا ہے، اور بتایا کہ وہ دریاؤں میں، پہاڑی ندی نالوں میں مل جاتے ہیں. تو وہ ڈھونڈتا رہا، چلتا پھرتا رہا، ملاقات نہ ہوئی. ایک شیخ کامل سے، استاد کامل سے ملاقات ہوئی کہ مجھے خضر کی تلاش ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ 40 دن تک آپ جو سبق پڑھیں اس کو 40 بار اس کا مطالعہ کریں روزانہ، 1 بار 2 بار 3 بار. تو آپ کو پتہ ہے جب آدمی 40 بار مطالعہ کرے گا تو ایک بار فرض کریں کہ 10% آیا، دوسری بار 15 آئے گا، تیسری بار 20 آئے گا، چلتے چلتے 40ویں بار 100% آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس نے اس پر عمل شروع کر دیا. 40واں دن تھا، وہ رات کو مطالعے میں مصروف تھا. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ توجہ نہ دی. اس نے پھر کھٹکھٹایا تو اس نے کہا کہ بابا معاف کرو، میں اپنے مطالعے میں مشغول ہوں. اس نے پھر کھٹکھٹایا کہ میں خضر ہوں. اس نے کہا کہ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو خود خضر بنو، خود عاملوں کے پیچھے نہ دوڑو، خود عامل بنو. یہ میرا پیغام ہے. اور چونکہ ہمیں آگے سفر پہ جانا ہے
ورنہ آپ سے دل کی بہت سی باتیں کرنی تھیں جو رہ گئیں، تو گرب ملی فرصت تو آئیں گے یہاں اگلی بہار کو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور علم نافع عطا فرمائے، علم کے نور سے آپ کے قلب کو، قالب کو، جسم و جان کو، ظاہر و باطن کو منور و معطر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔